یہ اونٹ کے پیشاب کا جو مسئلہ ہے نا، یاد رکھو یہ بالکل حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے حضور کی خدمت میں، بظاہر وہ اسلام لے آئے، کلمہ بھی پڑھا، لیکن مدینہ منورہ کی جو اور فضا اور موسم ان کو موافق نہ آیا تو ان کے پیٹ بڑھ گئے، استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہو۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کو جہاں اونٹ ہیں صدقے کے، جہاں اونٹ کھڑے ہوئے ہیں صدقے کے، ان کو وہیں بھیج دو، یہ وہیں رہیں۔ اور ان کو بھی آپ نے فرمایا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، تم اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو انہوں نے دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، اور چند دنوں کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی۔ لیکن چونکہ وہ منافق تھے نا بدبخت، قتل الرائی، انہوں نے حضور کے چرواہے کو قتل کیا، اس کی آنکھوں میں بھی خنجر مارے، اور اونٹ جتنے صدقے کے کھڑے تھے وہ بھی بھگا کے لے گئے۔ حضور پاک کو اطلاع ملی تو آپ نے حکم دیا کہ پکڑو انہیں۔ بہرحال صحابہ کی تیز رفتار اونٹوں نے ان کو پکڑ لیا اور لے آئے۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کی بھی اسی طرح آنکھوں میں سرائیاں گرم کر کے پھیری جائیں جیسے ان نے اس غریب پہ ظلم کیا۔ اب حدیث میں یہ لفظ تو موجود ہے کہ اشربوا من البانہا وابوالہا، کہ اونٹ کا دودھ بھی پئیں اور پیشاب بھی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے آدمی پی سکتا ہے، پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت وہ تو ضرورت تھی، بیمار تھے، مرض میں اگر کوئی پیے، جیسے آج کل اللہ نہ کرے کسی کو ہائپرٹائٹس ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے، اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب۔ تو بطور دوا تو پی سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں پاک نہیں کہتا ہے۔ بہرحال حنابلہ کے نزدیک وہ پاک ہے، اور احناف کے نزدیک بطور علاج پی سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ زوج اقبال صاحبہ دبئی سے پوچھتی ہیں کیا بخاری شریف سے یہ ثابت ہے کہ اونٹ کے دودھ اور پیشاب پینے سے کسی بیماری سے شفا ہوگی؟ کیونکہ کسی نے بتایا ہے کہ کینسر کا علاج اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ وہ قبیلے کی شاید کہانی صحیح ہے، بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرانیین قبیلہ تھا جی، ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی، تو آپ نے ان کو اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ اشربوا من البانہا و ابوالہا، ایسے الفاظ ہیں کہ اس کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو اس حدیث کی بیس پر بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پیشاب کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن اگر ہم دلائل میں غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ اونٹ کا پیشاب کو حلال سمجھاؤ یا پاک سمجھاؤ یا وہ پیتے رہے ہوں، کیونکہ کسی حدیث کی جب کوئی تشریح کی جاتی ہے تو دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے اور صحابہ کرام کے عمل کو بھی۔ ٹھیک ہے، تو دوسری جتنی بھی احادیث ہیں ان میں پیشاب سے بچنے کی بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے، تو پینے کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہ پینے کی اجازت دی، اور نہ صحابہ کرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ کے پیشاب کو پیا کرتے تھے یا کچھ جائز سمجھا کرتے تھے، بلکہ جیسے دوسرے پیشاب سے بچتے ہیں اسی طرح اونٹ کے پیشاب سے بھی بچا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ خاص طور پر علماء حنفیہ کے نزدیک جو اس حدیث کی صحیح تشریح ہے امام حنیفہ کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ عرانیین کے ساتھ خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی بیماری جو ہے اس کی شفا صرف اونٹ کے پیشاب میں ہی ہے۔ صحیح۔ تو اس بیس پر ہم بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کس میڈیکل سائنس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے، کوئی مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے، تو اس شخص کے لیے پھر ضرورت کے وقت اونٹ کا پیشاب اس کے لیے حلال ہوگا بطور علاج کے۔ لیکن عام طور پر وہ جیسے خبائث حرام ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جتنی بھی ناپاک چیزیں خبائث ہیں وہ سب حرام ہیں، تو اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح ناجائز اور حرام ہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔